السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی بھائی پڑھے گا، پڑھنا چاہے گا عبارت؟ استاد جی یہاں سے پڑھتی ہیں کل اس میں رکبہ من کلمتین، یہاں سے؟ انوج بھائی ہاں جی میں کل جی کافی لیٹ آیا تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، آپ بتائیں کہ کوئی کہاں سے ہے۔ دوسرا بھائی سنے، مجھے آواز نہیں آ رہی، ہینڈ فری منگوائی ہے میں نے۔ ایک ساتھی پڑھ لے، باقی کوئی ساتھی سن لے۔ انوج بھائی کہاں سے پڑھنا ہے؟ فصل الکنایات۔ کل میں نے کلاس نہیں لی تھی پہلی، اور دوسری بھی آتی تقریباً میں نے نہیں لی تھی۔ الکنایات ہی اسماء تدل على عدد مبہم وہی کم وقضا او حدیث مبہم وہو کیتا وزیتا وأعلم أنكم على قسمين، أول استفهامية وما بعدها منصوب مفرد على التمييز، نحو كم رجلا عندك، ثانیہ خبریہ، وما بعدها مجرور مفرد، نحو کم مال ان نفقت، او مجمع، نحو کم رجال لقیتهم، ومعنى تکثیر۔ وتدخل من فيها تقول کم من رجل لقیتہ، وکم من مال ان فقتہ، وقد يحذف التمیزی لقیام قرینۃ، نحو کم مالک ایاکم دینارا مالک، وکم ضربت ایکم ضربت ضربت، وعالم انکم فی الوجہین یقع منصوب اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل ان بضمیرہ، کم رجالا ضربت وکم غلام ملکت، مفعولا کم ضربتا وکم ضربتن ضربت، مصدر وکم یوما سرتا وکم یوم سمت، مفعول فی۔
یہ استاد جی آگے بھی پڑھ، اس کو مکمل کریں. جی حضرات آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی استاد جی. آ رہی ہے؟ جی استاد جی. جی آ رہی ہے استاد جی. فصل الکنایات، فصل کنایات کے بارے میں. کنایات کسے کہتے ہیں؟ یہ اسماء، وہ ایسے اسماء ہیں تدل علی عدد مبہم، جو مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں. یعنی ایک تو عدد ہوتا ہے نا متعین، جیسے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، یہ تو متعین ہے. لیکن مبہم جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں، اردو میں مثال عرض کرتا ہوں، اتنے، اتنے سارے، یہ ایک مبہم عدد ہے. ٹھیک ہے. وہی کم و قضا، وہ دو الفاظ ہیں کم اور قضا، یہ مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں. اچھا جی. وہ حدیث مبہم، اور اسی طرح مبہم بات پر بھی دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں اسماء کنایات، اور وہ کون سے ہیں؟ کیتا اور زیتا، ایسے ویسے، میں نے ایسا کہا ویسا کہا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. وعلم ان کم علی قسمین، تو جان لے کہ کم کی دو قسمیں. کس ساتھی نے عبارت پڑھی تھی؟ جی جواد اکرم بھائی نے. جواد اکرم بھائی نے پڑھی تھی. کہہ رہے ہیں علی قسمین استفہامیت و خبریت. کم کی دو قسمیں ہیں، ایک کم استفہامیہ ہے، وہو ما بعدها منصوب. کم استفہامیہ کو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جس کے بعد جو کلمہ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور مفرد ہوتا ہے. منصوب بھی ہوتا ہے، مفرد بھی ہوتا ہے، تمیز کی بنا پر، تمیز کی بنا پر، یعنی اس کے بعد ٹھیک ہے جی. کم استفہامیہ کے بعد جو اسم آئے گا نا وہ منصوب ہوگا. جیسے کم درہمن، کم درہمن عندک، کتنے درہم تیرے پاس ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اور مفرد بھی ہوتا ہے، درہم مفرد ہے. اور یہ منصوب کیوں ہوتا ہے؟ تمیز ہونے کی بنا پر. تمیز منصوب ہوتی ہے نا، آپ نے منصوبات میں پڑھا تھا، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمیز. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. کم رجلن عندک، کتنے آدمی تیرے پاس ہیں. اور کم خبریہ، دوسری قسم ہے کم خبریہ، یعنی جس کم کے ذریعے خبر دی جاتی ہے. اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے اور وہ بھی مفرد ہوتا ہے. جیسے کم مال انفقتہ، کتنا مال تو نے خرچ کیا، یا جمع ہوگا. جیسے کم رجال لقیتہم، کتنے آدمی لقیتہم تو نے ان سے ملاقات کی. یعنی جمع سے مراد کہہ رہے ہیں تکثیر، کثرت مراد ہوتی ہے. وتدخلوا من فیہما، کہہ رہے ہیں ان دونوں میں من داخل ہوتا ہے. جمع
کم خبریہ کا جو جمع ہے یا واحد ہے، جیسے کم من رجل لقیتہ، کم من مال انفقتہ، وقد یحذف التمیز، اور کبھی کبھی تمیز کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تمیز کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے، حذف۔ یعنی کم کے بعد جو اسم آتا ہے جس کو ہم تمیز کہہ رہے ہیں اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں اور کبھی کبھی من داخل ہوتا ہے ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ کم استفہامی اور خبریہ دونوں میں، دونوں کی تمیز میں۔ تقول کم من رجل لقیتہ وکم مال انفقتہ، اور کبھی کبھی تمیز کو قرینے کی موجودگی کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کم مالک، جیسے بولے بھائی، جیسے مالک، کم مالو کا، کم مالو کا، تیرا مال کتنا ہے، تیرا مال کتنا ہے۔ تو مراد مال سے پیسے ہیں، یہ جو چیز مراد ہے اس کو قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یعنی کہ اصل عبارت یہ تھی کم دینارن مالو کا، کتنا دینار تیرا مال ہے، کتنا مال یعنی تیرا مال کتنے دینار کا دینار ہے، کتنے پیسے ہیں تیرا مال۔ اچھا جی، تو دینارن کو حذف کر دیا، اور وکم کم ضربت، کم خبریہ کی تمیز حذف کر دی جاتی، اس کی مثال جیسے کم ضربت، کم ضربت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتنا تو سوری، یہ کم خبریہ ہے نا، اس کا ترجمہ کتنا نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ بہت ہوگا، بہت مارا میں نے، بہت مارا میں نے۔ تو اب اصل عبارت تھی کم ضربتن ضرب، کتنا مارنا تو نے مارا، یعنی کتنی مار تو نے ماری، تو مار کو حذف کر دیا قرینے کی وجہ سے کہ اگلے جو لفظ ہے اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ کم فی الوجہین، تو جان لے کہ کم دو صورتوں میں منصوب آتا ہے، دو صورتوں میں کیا آتا ہے؟ منصوب واقع ہوتا ہے۔ جب اس کے بعد ایسا فعل ہو، اس کے بعد ایسا فعل ہو جو غیر مشتغل عنہ، جو کم ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے کم سے اعراض نہ کرے، کم ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے کم سے اعراض نہ کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کم ہے نا، یہ مفعول ہونے کی بنا پر اس پر زبر آ رہا ہو، اس کے بعد فعل آئے، اس کے بعد کیا ہے؟ فعل آئے، اور وہ فعل اس کی ضمیر پر، اس کی جو ضمیر ہے اس میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے نہ اعراض کر رہا ہو۔ مثال سے سمجھیے گا، زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کم رجلن ضربت، بہت سے آدمیوں کو میں نے مارا۔ اب یہاں کم ممیز ہے، رجلن تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر مفعول بھی بن گیا، مفعول بھی مقدم بن جائے گا ضربت کے لیے، مفعول بھی مقدم بن جائے گا۔ تو اب یہاں جو ضربت فعل ہے، اس نے اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو مرفوع متصل، اس ضمیر لگے ہونے کے باوجود
وہ اس کم سے اعراض نہیں کر رہا، کم میں پھر بھی عمل کر رہا ہے، کم کو اپنا مفعول بنا رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جب کم کے بعد ایسا فعل آئے کہ وہ فعل اپنی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس کم سے اعراض نہ کرے، یعنی کم کو نہ چھوڑ دے بلکہ کم میں بھی عمل کرتا رہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی استاد جی کم اور کم غلامن، یہ غلامین لکھا ہوا ہے نا آپ لوگوں کی کتابوں میں بھی یہی ہے، آخر میں الف نہیں ہے. غلامن ملکت جی ملکاتو، غلامن ملکاتو. غلامین ہے. ہاں جی، تنوین ہے نیچے، دو زیر ہے. جی جواز بھائی آپ بولیں، کیا بول رہے ہیں؟ استاد جی غلامن ہے، غلامن، کم غلامن ملکتو. یہ کم غلامین ہونا چاہیے یا استاد جی میرے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر غلامن ہے. اچھا یہ کم خبریہ کی مثال ہے نا؟ جی کم خبریہ کی مثال ہے نا؟ ہاں تو کم خبریہ کی مثال ہے تو پھر اس کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور ہوگا تو کم غلامین بنتا ہے. اگر اس کو کم استفہامیہ بنائیں ٹھیک ہے، کم غلامین ہوگا. ٹھیک ہے چلیں جی ٹھیک ہو گیا. چلیں یہاں بھی وہی صورتحال ہے جو میں نے پیچھے بتائی. کتنے یہ غلام ہیں کم تیرے پاس؟ ممیز مضاف، غلامین مضاف الیہ تمیز، یہ دونوں مل ملا کر مفعول بھی مقدم بن جائیں گے ملکتو کے لیے. آگے چلیں جی. اچھا وہ مفعولا سوری مفعولا به، مفعولا به یعنی کیا مطلب اس کا؟ یہ مفعولا به یہی عبارت ہے سب کی کتاب میں؟ جی استاد جی. اچھا ٹھیک ہے، یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. ونح اچھا جی. اور اگلی مثال سنیے گا، آگے واو سے علیحدہ بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفعول بھی بن رہا ہے ان کے اندر دونوں صورتوں کے اندر، کم رجلن ضربتو، کم غلامین ملکتو، یہ اس کے لیے مفعول بن جائے گا. اور کم ضربتن ضربتو اور کم ضربتن ضربتو، یہ کم ضربتن ضربتو اور کم ضربتن ضربتو، یہاں یہ مصدر بنے گا. مصدر سے مراد مفعول مطلق ہے، تو یہی وہی ترکیب ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مل ملا کر مفعول مطلق مقدم ہو جائے گا، اور کم ضربتن یہ بھی مفعول مطلق مقدم ہو جائے گا. اور کم یومن سرتو اور کم یومن سرتو، اور کم یومن ہونا ہے، من ہے یا یومن ہے دونوں؟ کم یومن سرتا، سرتا نہیں سرتو، کم یومن سرتو،
सिरता, इधर उस्ताद जी सिरता लिखा हुआ है। सिरता ही है ना। जी जी, कम यौमन सिरता, सिरता। और कम यौमन सुमता। सुमतू, यौमिन सुमतू, यौमिन 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 होना सुम। चाहिए ना। हाँ जी, यही तो मैं यौमिन कह रहा हूँ कि सुमतू। यौमिन है या यौमन है, क्योंकि यहाँ अलिफ लिखा हुआ और मुझे ये लग रहा है कि ये कम खबरिया है, तो कम खबरिया की तमीज मजरूर होनी चाहिए, तो यहाँ अलिफ क्यों डाला हुआ है इन्होंने? उस्ताद जी जो समझ आए? पहले वाला ना, जो पहले आपने पढ़ा है, कम यौमन, उस पर जो है ना दो जबर है। वो कम तो अलिफ से यौमन पता चल गया ना सिरता। हाँ जी। भाई, उस वो तो अलिफ और से पता चल गया कि और यौमन है, दूसरा और वो कम इस्तिफामी है, यौमिन, इस्तिफामे के बाद मंसूब होता बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल लेकिन ठीक जो है। दूसरा है वो मुझे गलत लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा ठीक है, कि कम यौमिन है यौमिन आना चाहिए। तो कम सुमतू। यौमिन सुमता, ये यहाँ ये दोनों मिल मिलाकर मफूल फी बन जाएंगे, मफूलन फी। अच्छा जी, वो मजरूरन इज़ा कान क़ब्लहु, और कह रहे हैं कि जो बताया ना ऊपर देखें, वालम के बाद क्या लिखा होता है, कम में दो सूरतें मंसूब आएगा, उसकी सूरतें बता दी कि मफूल भी बने और मफूल मुतलक बने, मफूल फी बने। अच्छा, और कह रहे हैं मजरूर भी होगा इज़ा कान क़ब्लहु, जबकि इससे पहले हर्फ जर हो या मुज़ाफ हो, या मुज़ाफ हो। जैसे बिकम रजुलन मररतु, मररता, बिकम रजुलन मररता। अब बा हर्फ जर है या नहीं है? बा हर्फ जर है ना, और किस पर दाखिल हो रही है? कम पर। जी बिल्कुल। ठीक है, तो यहां जो कम है वो मजरूर है। कम क्या है? मजरूर है, महल्ला नहीं होगा ना। ठीक है जी। अच्छा जी, या इससे पहले क्या हो? मुज़ाफ हो। इससे पहले क्या हो? मुज़ाफ हो। अच्छा, और अगली मिसाल देख लीजिएगा, वाला कम रजुलिन हकम तो। अच्छा जी, आगे मुज़ाफ की मिसाल, ये दोनों की मिसालें दी थी ना पीछे, खबरी और इस्तिफामिया की। अब अगली देखें कि जब कम से पहले मुज़ाफ हो, खबरी और इस्तिफामिया दोनों सूरतों में। जैसे वो गुलाम कम रजुलन ज़रबता, वमाल वमाल कम रजुलिन सलबता। समझ आ गई बात? तो गुलाम मुज़ाफ है, कम मुमय्यज़, रजुलन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर मुज़ाफ है। समझ आ गई? जी जी उस्ताद। अच्छा जी, और मरफू होगा जबकि इन दोनों में से कोई भी चीज ना हो। अगर इसके शुरू, वो बता दी मंसूब कब होगा, मफूल फी बने, मफूल भी बने, मफूल मुतलक बने, और हरफ जर या मुजाफ हो तो मजरूर होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है कम से पहले, तो इस वक्त कम को मरफू कहा जाएगा। ठीक है, और मुब्तदा होगा। जी समझ आ गई बात? वह मुब्तदा इल्लम यकुन ज़रफ़न, और मुब्तदा होगा अगर ज़रफ़ ना बन रहा हो। जैसे कम रजुलन अखू का, और कम रजुलिन ज़रबतहू। और खबर बनेगा अगर ये ज़रफ़ हो, जैसे कम यौमन, जैसे कम यौमन सफरू का। भाई समझ आ रही है बात कि कम जी उस्ताद जी। मुब्तदा होगा, जैसे कम रजुलिन ज़रबतहू, बहुत से मर्दों को मैंने मारा। अब यहाँ कम मुमय्यज़ मुज़ाफ, रजुल मुज़ाफ तमीज़, मुज़ाफ मुज़ाफ से मिलकर मुब्तदा, ज़रब तो फेल फाइल से मिलकर खबर बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ चूंकि ये ज़रफ़ नहीं बन रहा ना, ये ज़रफ़ नहीं बन रहा, क्यों? तर्जमा क्या है देखें, बहुत से मर्दों को मैंने मारा, तो यहाँ ज़रफ़ नहीं बन रहा, तो इसलिए मुब्तदा बन जाएगा। खबर भी बन जाएगा, खबर भी बन जाएगा, फिर भी मरफू होगा। कब बनेगा? अगर तमीज़ ज़रफ़ हो। जैसे कम यौमन सफरू का, कितने दिन तेरा सफर है। अब इसमें कम मुमय्यज़, यौमन तमीज़, तो यौमन ज़रफ़ है या नहीं है? यौम दिन ज़रफ़ को कहते हैं या नहीं कहते, वक़्त या जगह को? जी ज़र्फ़ ज़बान। हाँ, तो लिहाजा यहाँ भी मरफू होगा, लेकिन ये खबर होने की बिना पर होगा, फिर इसको खबर मुकद्दम कहते हैं। वह कम शहर, अगली मिसाल है,
وکم شہرین صومی، بہت سے مہینوں میں میرا روزہ رکھا، میرا روزہ مطلب یہ کہ بہت سے مہینوں میں میں نے روزہ رکھا. اب اس میں کم ممیز مضاف، شہرین مضاف الیہ تمیز، مضاف الیہ مل کر خبر مقدم، صومی مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا بھائی کوئی استاد نہیں ہے، ساری کلاسیں فارغ بیٹھی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مولانا ناصر صاحب کا سبق نہیں ہوگا آج، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پڑھ کے نا فضوری کا، تو پھر آپ کلاس اینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی آ ٹھیک رہی ہے؟ ہے سر. ہاں جی جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حضرات؟ سارے ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ استاد محترم. تو سنائے گا سبق؟ ہے کوئی ساتھی یاد ہے کسی کو؟ استاد جی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ آیتیں چھوڑ دیں، اس کا ترجمہ میں کل کروا دوں گا. حدیث پڑھی تھی کل تو. ساتھی سوئے ہوئے ہیں سارے؟ کیا ہوا ان کو؟ السلام علیکم استاد جی، آپ کے منتظر ہیں سارے. ہاں جی، میں نے کہا استاد جی آپ کا انتظار کر رہے تھے. کچھ یاد ہے تو سنا دے، کچھ آگے میں ہوں کہیں. حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کا ترجمہ تشریح پھر کل میں پڑھوں گا، تو کل کر لیں گے. بقایا حدیث مبارکہ کریں گے تو آگے پڑھے نا آپ. ہم آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ چلے ترجمہ تشریح اور مفہوم وہ بیان کر دیں. کیا حکم ہے؟ کر دیں گے انشاءاللہ. آگے پڑھیں حدیثیں، پھر کرتے ہیں اس کا ترجمہ. سفر میں ہوں اللہم میں کہیں. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عن ابی ذر جندب بن جنادة وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما الرسول اللہ قال. حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، اللہ سے ڈرو اور غلطی کے بعد نیکی کرو. وخالق الناس واتبع السیئات الحسنة تمحوها، اور غلطی کے بعد نیکی کرو کیونکہ وہ نیکی اس غلطی کو مٹا دے گی. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. رواہ الترمذی. ترمذی. جی ہاں جی.
یہ آواز آ رہی ہے جی؟ پڑھیے. عن ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم یوما احفظ اللہ عارف بھائی آپ کا مائک بار بار بند ہو رہا ہے. عارف بھائی بہت زیادہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. عارف بھائی میرے یہاں سے پڑھ رہے ہوں گے، ان کا مائک بند ہے. آواز نہیں آ رہی، کہاں چلے گئے؟ استاد جی شاید پڑھ ہی رہے تھے، ان کا مائک بند ہو گیا. بھائی ساجد اقبال صاحب آپ فارغ ہیں تو آپ پڑھ لیں. حافظ ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم استاد جی، میں بھی آپ کی طرح سفر میں ہوں، بلکہ ڈرائیو کر رہا ہوں، تو معذرت. اور کوئی ساتھی نہیں ہے؟ احمد استاد جی میں پڑھوں؟ پڑھتے پڑھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثالث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ میں ایک روز نبی کے پیچھے سوار تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، آپ نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھ کو چند کلمات بتاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. جب تو مانگے بس اللہ سے مانگ، اور جب مدد کا طلبگار ہو تو اللہ سے مدد طلب کر. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اور یقین رکھ، اگر تمام دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے صرف وہی فائدہ دے سکتا ہے جو تیرے مقدر میں ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر تمام کے تمام تجھے نقصان دینے پر اکٹھا ہو جائے تو تجھے
کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر جس قدر اللہ نے تقدیر میں تیرے لیے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور تقدیر کے دفاتر خشک ہو گئے، ورق جو ہے وہ خشک ہو گئے۔ رواہ ترمذی، ترمذی شریف نے روایت کی ہے اس کو۔ وقال حدیث حسن صحیح وفی روایت غیر ترمذی احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو اپنے آگے پائے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ وعلم انما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک۔ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، وہ تنگ خیالی میں تمہارا خیال رکھے گا، اور یقین کرو جو مصیبت تجھ سے خطا کر گئی ہے اس نے تجھے پہنچنا ہی نہیں تھا، اور جس مصیبت میں تم گرفتار ہو گئے اس نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور سمجھ لو صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور مصیبت کے بعد کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی آئے گی۔ جزاک اللہ۔ جی بس کافی ہے۔ اور استاد جی آگے پڑھوں؟ میرا خیال ہے استاد جی کا نا وہ جی پڑھیے نیٹ پڑھیے ورک کا مسئلہ آگے آ رہا پڑھیے۔ ہے۔ اچھا جی۔ الرابع عن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تم ایسے کام کر بیٹھتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ معمولی ہے، لیکن ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کاموں کو مہلکات میں سے سمجھتے تھے۔ اور الخامس ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرت اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے، اور اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب انسان ایسے کاموں کا ارتکاب کرے جس کو اس نے حرام کیا ہے۔ استاد جی یہی تین دیکھے تھے میں نے، یہ آگے جو حدیث ہے تو بہت لمبی ہے۔ اگلی حدیث استاد جی بہت لمبی ہے۔ اچھا جی
اس سے اگلی حدیث نہیں ہے، وہ بھی لمبی ہے. وہ تو لمبی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے. استاد جی چھوٹی چھوٹی میں نے پڑھ لیا، یہ السادس جو ہے نا اس سے آگے چھوٹی ہے جی یہ. استاد جی پڑھ لیا میں نے. باب کون سا ہے؟ عن ابی یعلا کون شداد سا بن باب پڑھ عوس رہے تھے؟ رضی اللہ عنہ. باب المراقبہ. باب المراقبہ. اچھا جی. لمبی حدیث کے بعد آگے چھوٹی بھی ہیں جی. ایک منٹ آیتوں کا ترجمہ کر لیں، کتاب کھولنے دے ذرا. باب الصدق کے بعد ہے نا؟ جی باب المراقبت، یہ باب ہے مراقبہ کے بیان میں. اللہ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرا کا جو دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین جس وقت آپ پھر جاتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں، یعنی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ دیکھتا ہے. اور جب تم تہجد میں، صبح تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہو تہجد کی، تو اس وقت بھی اللہ تم کو دیکھتا ہے. اس لیے انسان کے ہر وقت ذہن میں، دماغ میں، دل میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. وقال تعالی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وہ معکم اینما کنتم، وہ اللہ دیکھتا ہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. اگلی حدیث تو پڑھ لی تھی نا، حدیث جبرائیل. ہاں ایک اور ہے رہتی ہے. وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. مرصاد انتظار گاہ کو کہتے ہیں، کہ جو انسان کسی بلند مقام پر بیٹھ کر کسی کے انتظار میں ہو، اس کو دیکھ رہا ہو، حرکات اور سکنات کو اس کو پتا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. استاد جی یعلم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے،
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور اس چیز کو تخفی الصدور جو چھپا ہوا ہے تمہارے سینوں میں، یعنی سینے کے راز بھی اللہ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی اللہ جانتا ہے، کہ جس چیز کو شریعت نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے اس کو تم دیکھتے ہو، یہ آنکھوں کی خیانت ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آگے حدیث جبرائیل آ گئی، یہ حدیث پڑھی تھی ہم نے کہ نہیں پڑھی تھی آپ؟ جی استاد جی پڑھی تھی یہ۔ استاد جی چلو مراقبہ اس کے اوپر تو تھوڑی سی وضاحت فرما دے، یہ چلو باب یہ المراقبہ۔ جی صبح اس کی وضاحت کریں گے، پھر وہ وقت ختم ہو گیا آگے، پھر اور وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، صبح انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ جی، آج شب جمعہ ہے۔ جی استاد جی، یکم ذی الحج۔ کون کون شب جمعہ سے پڑھ رہا ہے، مرکز میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے؟ یہ سارے گھر کون والے کون شب شب جمعہ والے ہیں۔ اچھا ایک گھر میں شب جمعہ منا رہا ہے۔ ہمارا شب جمعہ ابھی استاد جی شروع نہیں ہوا، ہو جائے گا آدھے گھنٹے تک، اچھا ادھر اوسلو میں، ناروے میں مرکز میں بیٹھا ہوا ابھی۔ آدھے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا۔ چلو جی، یہ آدھے استاد گھنٹے جی میں ہمارا سبق بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کا آدھے گھنٹے بعد ہوگا، اور جو ساتھی گھر میں پڑھ رہے ہیں ان کا بھی گھنٹے تک شروع ہو جائے گا۔ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ان ضرور۔ کا شروع ہے جی، ان کا شروع ہے۔ نہیں ابھی تو سبق پڑھ رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے، ہاں جی گھنٹے تک صحیح شروع جو ہوگا۔ جو سبق سے غیر حاضر ہیں شاید ان کا شروع ہے۔ وہ مولانا منظور مہگل صاحب کا لطیفہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ کون سا مدنی استاد مسجد جی؟ والا، مدنی مسجد والا۔ نہیں شب جمعہ کے اوپر بھی ایک ہے نا، کون سا استاد جی؟ تبلیغیوں میں کوئی مجاہد نہیں ہوتا، تبلیغیوں میں وہی کوئی مجاہد نہیں ہوتا۔ وہی جی، وہی ہے مدنی۔ اچھا پچھلے شب جمعہ پہ ایک ساتھی نے جو ہے نا گروپ میں میسج کیا، پھر فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ یاد کروایا ہوگا۔ ہاں انہوں نے یاد کروایا تھا کس کس نے آج شب جمعہ منانی ہے، تو بعد میں جو ہے وہ فوراً ڈیلیٹ کر دیا میسج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آج ہم نے پڑھنا ہے فَإِنْ قَامَتْ امْرَأَةٌ إِلَىٰ جَنْبِ رَجُلٍ وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ۔ اگر قامت مؤنث کا صیغہ ہے، قام، قاما، قامو، قامت، اگر کھڑی ہو گئی امرأتن کوئی عورت، الی جنب رجل مرد کے برابر، یہ جنب جو ہے یہ پہلو کو بولتے ہیں کہ مرد کے پہلو میں، یعنی یہاں اس کا ترجمہ ہوگا برابر، مرد کے برابر اگر کوئی عورت کھڑی ہو گئی، وہما مشترکان فی صلاۃ واحد، اور شرط یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جماعت کروا رہے ہیں، مشترک ہیں وہ فی صلاۃ واحد، ایک ہی نماز۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ عورت مرد کے برابر کھڑی ہو کے وہ عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے، مرد اپنی نماز پڑھ رہا ہے، پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔
وہ ایک ہی نماز میں مشترک ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا فجر میں، وہ دونوں مشترک ہوتے ہیں اس امام کے پیچھے. اب وہ کوئی عورت اس کے برابر میں آگے کھڑی ہو گئی اور وہ ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو فسدت صلاتہ، تو فرماتے ہیں کہ فاسد ہو جائے گی ان کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی. یعنی کہ اس کی ترتیب آپ نے کل پڑھ لی تھی، کھڑے ہونے کی ترتیب پہلے مرد کھڑے ہوں گے، پھر بچے، پھر ان سے، پھر اس کے بعد پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی، ایک صف میں برابر کھڑی نہیں ہو سکتے. تو یہ ترتیب تھی کل. جی اچھا اس سے یہ بات بھی، ہاں جی یہ حکم جماعت کے لیے یا مطلب اگر گھر میں بھی اس طرح ہوتا یہی ہے؟ تو وضاحت میں نے کی ہے، مشترک ہے وہ نماز میں. مشترک کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے نماز پڑھ رہے ہیں پھر یہ حکم نہیں ہے. جی عورت جو ہے وہ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہی ہے، مرد اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے. نماز چاہے سیم ہی ہو، فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی علیحدہ اکیلی نماز پڑھ رہی ہے انفرادی، مرد اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، پھر یہ حکم نہیں ہے. یہ حکم جو ہے یہ اس صورت میں ہے جب وہ دونوں نماز میں مشترک ہے. مشترک آدمی اسی وقت ہوگا جب وہ ایک امام کے پیچھے وہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، مرد بھی اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اب عورت نے آ کے اسی امام کی ابتدا کر لی تو مرد کے برابر کھڑی ہو گئی. فرماتے ہیں کہ اب اس مرد کی بھی نماز وہ ختم ہو جائے گی، عورت کی بھی، تو ان کی نماز ختم ہو جائے گی. حضرت یہ جو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ میں ہر جمعے کے موقع پہ، تو یہ اب بات بیت اللہ اس میں بات کا خیال اجازت ہے، رکھنا تو مشکل ہوتا ہے. بیت اللہ میں اجازت ہے، کیونکہ بیت اللہ میں تو یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے، ناممکنات میں سے ہے. تو اس لیے بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ اس کی اجازت ہے. اگر وہ برابر کھڑے ہو بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اجازت ہے، کیونکہ اس میں یہ حضرت اب تو ناممکن ہے. ہاں جی کافی حد تک علیحدہ علیحدہ معاملہ کر دیا گیا. بیت اللہ میں بھی جی مخصوص جگہ عورتوں کے لیے بنا دی گئی ہے اور سیکیورٹی والے اچھا زبردستی ان کو اس حصے میں لے جاتے ہیں اور اچھا مردوں جی کی اچھا. جی کافی حد تک کنٹرول. مسجد نبوی میں تو پہلے سے تھا، لیکن بیت اللہ میں آپ سے سنا ہے میں نے بھی. بہت اچھی بات ہے بیت اللہ میں بھی، بہت بہت اچھی حد بات ہے. تک کنٹرول ہو گیا جی. بھائی وہی ہے، میں پوچھ رہا تھا بھائی سے کہ کیا صورتحال ہے اچھا آپ آج کا. تو ان دنوں میں بہت حد تک آپ کنٹرول کے کیا. بھائی جو ان کے ساتھ تو نہیں کہ یہ عابد وغیرہ ہیں آپ کے تلاب سرائے میں، عابد اور خالد رانا عابد؟ جی عابد میرا کلاس فیلو ہے اور ہم اکٹھے اچھا پڑھتے رہے ہیں. جی جی اور میری تقریباً روزانہ ہی اس سے بات ہوتی ہے. اور اچھا ماشاء اللہ. ان کی حج ٹریننگ کٹھی تھی بھائی کی اور حافظ عابد کی. حافظ عابد 5 اور 6 تاریخ کی درمیانی شب میں گیا ہے اور بھائی 4-5 دن بعد گیا ہے. ہاں وہ ادھر ہی ہوتا ہے نا، ان کی شادی رابن میں ہوئی ہے، وہ سارے کٹھے جی گئے نا، یہ رانا زاہد مدثر جی یہ سارے کٹھے گئے ہیں. رانا صفدر کے ہاں زاہد اس کا سالہ ہے نا جی حافظ ہاں عابد کا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ میرے کلاس میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. اکٹھا ان کیا کے تھا. بھتیجے میرے کلاس فیلو ہیں. رانا عابد آپ کا کلاس فیلو ہے، ان کے بھتیجے جو ہے وہ میرے کلاس فیلو ہیں. ان کے بھتیجے ان کا رانا عابد کا جو سب سے بڑا بھائی فوت ہو گیا نا، جی اس کا یاسین نام تھا یاسین یاسین. سمیع اللہ کلیم اللہ. کلیم اللہ میرے ساتھ پڑھتا رہا، پیچھے تھا بہت، ہم ایک ہی مدرسہ تھا، وہ تو ہم بچہ تھا، بہت پیچھے تھا. اچھا اچھا تو ہم کتابوں میں تھے، یہ اس وقت نادرہ داخل ہوا تھا. تو پھر اس کے بھائی اچھا سمیع اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی. سمیع اللہ نے کہا تھا کہ اس کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے. اور اچھا دوسرا جو اس کا ہے، ایک تو یاسین ہو گیا، یاسین سے چھوٹا کیا نام ہے اس کا؟ سلیم سلیم کا بیٹا. سلیم کا بیٹا بھی میرے ساتھ وسیم. وسیم تو حفظ کیا وہ ہوا ہے. وسیم اس نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، ثانیہ تک پڑھا ہوا ہے، 3-4 درجے پڑھے ہوئے ہیں. وہ تو گجرانوالے میں وہ پڑھا تھا. 3-4 ادھر ہی، میں بھی ادھر ہی پڑھتا رہا ہوں نا. تو اچھا وہ ہم سے 3 سال پیچھے تھا، وسیم 3 سال پیچھے تھا ہم سے. اچھا اچھا آتے اچھا رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. میں بھی کئی دفعہ ان کے پاس، ان کے جہاں کئی دفعہ جانا ہوا میرا. پہلے پرانا گھر ہوتا تھا وہ گلی کے اندر، چاروں بھائیوں کا اکٹھا، پھر یہ باہر آ گئے، حویلی کے اندر ہی شفٹ ہو گئے. جی جی سارا کلیم اللہ تو آج کل مجھے لگ رہا ہے دبئی ہوتا ہے. جی وہ دبئی گیا وہ.
हाँ जी, हाँ जी उस्ताद जी आप हमें पूरी नुसरतुल खबर उलूम में इतलाफ पढ़े से। हुए हैं? जामिया उधर था नुसरतुल उलूम। गुजरांवाला में, दारुल उलूम गुजरांवाला। अच्छा। नुसरतुल उलूम जो है वो शहर में था, हमारा पहले था मरकज में, गुजरांवाला मरकज में। फिर वो कुछ मामलात आगे, जगह कम हो गई तो वो फिर बाहर चला गया साइड पे, दारुल उलूम गुजरांवाला। ये रात ताइफ में गए हुए थे। अच्छा माशाल्लाह, तस्वीरें तो मैं देखता रहता हूँ इनकी, ये बेचते रहते हैं आबद वगैरह, और ये सब तस्वीरें मुझे बेचते रहते हैं, कभी पीला खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, वो खाने वाली कभी तो वहां जरूर बैठे भेजनी होती। हैं। आजकल वहाँ एक और सुनने में आया था, मुझे तहकीक तो नहीं है, बल्कि तहकीक ही है, किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी वहां से, जी जी। कि जैसा आजकल मेट्रो ट्रेन के अंदर जब आदमी चढ़ता है तो टोकन जिसके पास होगा तो वही वो ट्रेन के ऊपर बैठ सकता है, जिसके पास टोकन नहीं है उसके लिए दरवाजा ही नहीं खुलेगा। जी इस तरह का कोई इन्होंने मस्जिद बैतुल्ला में सिस्टम किया हुआ है। पहले तो लोग 2 नंबर तरीके से हज कर लेते थे, बैतुल्ला में जाकर तवाफ कर लेते थे। इस दफा जो है वो सारे बैतुल्ला के इर्द गिर्द जो है उन्होंने वो मशीनें नस्ब कर दी हैं। अब वो जिसके पास वो कार्ड होगा वो उसके ऊपर रखेगा तो वो दरवाजा खुलेगा, जिसके पास कार्ड नहीं है वो अंदर ही नहीं जा सकता। अच्छा जी, इस तरह के मैंने नहीं वैसे सुना हाँ जी, मामला। ये मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी वहां से बना के, तो मैंने कहा यार ये बहुत वही बात हो गई ना, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा। अल्लाह के घर में जाने से लोगों को रोक रहे हैं, तो बहरहाल क्या बनेगा। तरह तरह के मामलात है। वो उस दिन वीडियो मैंने शेयर की हुई थी जिसके ऊपर आपने लिखा होगा कि इंशाल्लाह ये पकड़ में आने वाले हैं। वो डोल्ड मक्के के साथ नहीं हाँ इस्तकबाल कर रहे थे, वो आफत आबद ने मुझे हाँ जी, हाँ जी भेजी थी, बिल्कुल। इनका इस्तकबाल हो रहा था। अच्छा, वो हम्म। बात की है, वो बात की है। उससे पहले मुझे एक दोस्त मेरा क्लास फेलो वहाँ रहता है, उसने भेजी जी थी। अब वो बड़ा अजीब लगा मुझे, जैसे मेट्रो ट्रेन के अंदर अब कोई बंदा जाता है, अब वो मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठ ही नहीं सकता, दरवाजे अंदर इंटर ही नहीं हो सकता जब तक उसके पास टोकन नहीं है। वो टोकन होगा तो वो दरवाजा खुलेगा। तो इसी तरह जब बाहर आ जाएगा, अगर अंदर टोकन गुम हो गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता, टोकन गुम हो गया तो बाहर नहीं निकल सकेगा। तो इस दफा इन्होंने हरमैन में यही सिस्टम किया हुआ है, कोई बंदा अंदर जा ही नहीं सकता। ये वही रोकने वाली बात होगी। अब ये वो कहते हैं ना, जब पता नहीं वो क्या मुहावरा पंजाबी के अंदर, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो बस अब यही हिसाब है, समझ लें, इस वजह से ये उछल कूद रहे हैं। वक्त करीब ही है इनका भी इंशाल्लाह, जैसी सूरत हाल बनी हुई है। तो उस्ताद जी जो अगर टोकन अंदर जाके बैतुल्ला के मतलब हरम में जाके गुम हो जाए तो फिर वो बाहर नहीं आ सकता? हाँ, वैसे बाहर नहीं आ सकता। बाहर आने के लिए उसको फिर नया टोकन अंदर से वो कहीं शुरता वगैरह के पास जाना पड़ेगा, वरना तो लोग छुप छुप जाते हैं ना। फिर उसको शुरते के पास जाना पड़ेगा, उसके पास जाकर उसको कोई ना कोई तरतीब होगी, वो और सबूत भी होगा, सिर्फ टोकन नहीं होता, उसके अलावा असल सबूत तो कोई और होता है, इकामा या कोई इस तरह का सबूत होता है। तो वो हर बंदे के लिए चेक करना मुश्किल होता है। तो अब जिसका टोकन गुम हो गया वो खुद ही बंदा जाएगा शुरते के पास और उसको जाकर बताएगा, वो उसका अंगूठा लगाएगा मशीन के ऊपर और चेक करेंगे वाकई ये बंदा हज करने के लिए आया हुआ है और ऑफिशियल तरीके से आया हुआ है, तो वो फिर उसको नया टोकन जारी कर देंगे। तो इस तरह का कोई सिस्टम बनाया होगा, जाहिर बात है ये कोई ना कोई तरीका तो होगा। अच्छा जी, उस्ताद जी बहरहाल। हाँ जी, वो एक मसला पूछना था। आज ना इशा हाँ की जी, हाँ जी, नमाज से जमात हो रही थी तो हाँ मैं जी। ना तीसरी रकत में पहुंचा हूँ। तो जैसे मैंने चौथी क्या रकत में? तीसरी तीसरी इशा की अच्छा, नमाज में, तीसरी रकत में पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने जैसे ही रुकू के लिए जो है वो हाथ रखे हैं ना, तो नीचे झुके, हाँ जी। तो साथ ही इमाम ने ना समीउल्लाह लिमन हमिदा कह दिया, यानी कि मैंने सुबहान रब्बियल हाँ अज़ीम नहीं पढ़ा, लेकिन मिल गया हूँ रुकू के साथ। अब ऐसी सूरत में हाँ जी। वो रकत होगी है, वो रकत में शामिल हो गया हूँ कि नहीं? बस देखे जी, अगर तो क्रॉस हो रहा था, आप रुकू में जा रहे थे, इमाम साहब उठ रहे थे, फिर तो रकत नहीं हुई।
پھر تو آپ کو رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر یہ ٹھیک ہوگا. کراس نہیں ہو رہا تھا, آپ رکوع میں مکمل چلے گئے تھے, جی سبحانک اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی وہ مسئلہ نہیں ہے, آپ رکوع میں چلے گئے, پھر اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں, تب اس صورت میں آپ کی رکعت ہو گئی, آپ وہ 3 تسبیح پڑھ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائے اس وقت میں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی رکوع میں جا رہا ہوتا, بھی رکوع میں پہنچا نہیں ہوتا, رکوع میں جا رہا ہے اور امام صاحب اٹھ رہے ہیں, تو جی اس جی صورت جی میں تو رکعت نہیں ہوتی. اگر امام رکوع سے بھی اٹھا نہیں ہے یا مکمل رکوع میں چلا گیا ہے, تو جی پھر جی. بعد میں امام اٹھا ہے, تو اب اس صورت میں وہ اپنی تسبیح مکمل کر لیں اور اس کو رکعت جیسے مل گئی. جیسے میں رکوع میں ہاں گیا ہوں نا, تسبیح جو ہے. تو ہاں جی اب جو میں نے کیا ہے, جیسے میں رکوع میں گیا ہوں اس وقت تک امام خاموش تھے, ہاں جی جیسے میں نے ہاتھ رکھے ہیں نا, تو اس کے بعد نا امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا اور مجھے نہیں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا موقع ملا, تو میں پھر ان بس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا ہوں. عمر بھائی ریپلے دیکھنا پڑے گا آپ کا. ہاں جی, ٹھیک ہے. ریپلے اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس صورت میں تو مسئلہ واضح ہے کہ آپ کو رکعت مل گئی, لیکن اکثر جگہ پر ہم نے جو چیک کیا, نوٹ کیا ہے, امام رکوع سے کھڑا پہلے ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر بعد میں کہتا ہے. آپ نے آواز کی جب بات کی نا, پھر تھوڑی کنفیوژن ہوگی, پھر ریپلے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو آواز بعد میں آئی ہے. بس اوقات امام کھڑا ہو جاتا ہے اور آواز جو ہے وہ واقعہ بعد میں ہی آتی ہے, وہ امام جب رکوع میں سیدھا کھڑا ہوگا تو پھر بعد میں وہ اللہ اکبر کہتا ہے. اگر تو ٹھیک ایسا کوئی ٹھیک. مسئلہ ہے پھر تو ریپلے دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ امام نے رکوع کے ساتھ ہی یعنی کہ اس کھڑا, آپ کو یقین ہوتا ہے نا, آدمی کو غالب گمان ٹھیک. ہوتا ہے, ویسے تو غالب گمان کے اوپر اس میں. ہاں جی غالب گمان یہی تھا استاد جی, میں کہ رکعت میں شامل ہو گیا ہوں, پھر میں نے اس کے بس بعد دو ٹھیک ہی ہے, پڑھی. غالب گمان اگر شامل ہو گئے تو ٹھیک ہے. جی جی جی. شریعت میں اتنا وہ سختی نہیں ہے, اتنا ریپلے وغیرہ نہیں ہے, اس میں غالب گمان کے اوپر ہی عمل کر لیا جاتا ہے. غالب گمان اگر آپ کو ہے کہ رکعت مل گئی ہے تو بس سمجھ لیں رکعت مل گئی ہے. ٹھیک ہوگی سر. ہاں جی. اچھا جی, آگے فرما رہے ہیں کہ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ. اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے, جو مسئلہ آج کل کے زمانے میں بہت ہی زیادہ اہل حدیثوں کا اور ہمارے نزدیک جو ہے سمجھ لیں اختلاف سمجھ لیں یا کیا سمجھ لیں, جو بھی سمجھ لیں, کہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی. ابھی بڑی عید کا موقع قریب آ رہا ہے, اور بڑی عید کے موقع کے اوپر یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے. چھوٹی عید کے موقع پر, بڑی عید کے, عیدین کے موقع پر یہ مسئلہ تو عام طور پر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, اور اہل حدیثوں نے تو باقاعدہ طور پر کوئی بھی مسجد ہے, انہوں نے پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک ہو, جہاں آپ کو اہل حدیثوں کی مسجد نظر آئے گی, اکثر جو ہے بیرون ملک میں تو اکثر ہے, پاکستان میں بھی تقریباً کافی ہے, تو انہوں نے عورتوں کے لیے علیحدہ سے مصلی بنایا ہوتا ہے, عورتوں کی نماز کے لیے, کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ آ کر نماز میں شامل ہو سکیں. تو اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ کیا تحقیق ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی. اب یہ جو کتاب والے مسئلہ لکھا ہے, یہ کتاب والے نے مسئلہ اپنے وقت کے اعتبار سے لکھا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے ایک مکمل تفسیر ہے. ہمیں جنہوں نے یہ مسئلہ پڑھایا تھا انہوں نے دوسرے طریقے سے پڑھایا تھا. وہ مفتی صاحب تھے, وہ کراچی سے فارغ ہوئے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ پڑھایا, آج بھی مجھے یاد ہے, وہ ان کے ایک ایک الفاظ مجھے یاد ہے. تو پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں, پھر میں انشاءاللہ ان کی تحقیق بھی پیش کروں گا, جو انہوں نے تحقیق کی ہے ان کی تحقیق بھی پیش کروں گا, اور آج کل جو اصل مسئلہ کیا ہے اس کا بھی اصل مسئلے کی بھی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ. پہلے کتاب کا مسئلہ پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ میں اصل مسئلے کی وضاحت کروں گا. وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ, فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. عورتیں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتی, عورتیں اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں گی, چاہے وہ عید کی نماز ہو, جمعے کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو. عورتوں کی مسجد میں نماز مکروہ ہے, تو نہ یعنی کہ ثواب کے اندر کمی آ جائے گی, نہ پسندیدہ عمل ہے گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں. لیکن ایک صورت ایسی ہے جہاں یہ کتاب والے نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ عورت لا بأس بأن تخرج العجوز فی الفجر والمغرب والعشاء عند ابی حنیفہ, فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ بوڑھی عورت نکل جائے نماز پڑھنے کے لیے فجر میں, مغرب میں اور عشاء میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد, امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے بوڑھی عورت کا نکلنا فی سائر الصلوات, تمام نمازوں میں.
بوڑھی عورت تمام نمازوں میں نکل سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف فجر اور مغرب اور عشاء میں نکل سکتی ہے، ظہر اور عصر میں نہیں نکل سکتی۔ اچھا جی، دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں عورتوں کی نماز مکروہ کیوں ہے، مسجد میں جا کر مکروہ کیوں ہے؟ کیونکہ فتنے کا خوف ہے، عورت مسجد میں جائے گی تو جو مرد نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں گے ان کی نماز بھی خراب ہوگی، وہ اپنی نماز کم پڑھیں گے، عورتوں کو زیادہ دیکھیں گے، اور عورتوں کی بھی عزت جو ہے وہ محفوظ اتنی زیادہ اس وقت کے زمانے میں جب یہ مسائل ذکر کیے گئے تو عورتوں کی عزت بھی اتنی زیادہ محفوظ نہیں، اس وقت اتنا جدید زمانہ نہیں تھا، تو عورتوں کو عزت کا مسئلہ، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، جب عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تو پھر وہ نماز مسجد میں جا کر نہیں بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی۔ لیکن بوڑھی عورت چونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس نے اپنی جوانی جو ہے وہ گزار لی ہے، تو اس وقت کے زمانے میں بوڑھی عورت کی عزت جو ہے وہ فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں محفوظ ہے، کیونکہ اس وقت اتنے زیادہ نوجوان نماز کے لیے نہیں آتے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، آس پاس ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آتا کہ عورت جا رہی ہے یا مرد جا رہا ہے، وہ عورت نے پردہ نہ بھی کیا ہو تو سمجھ لو اس وقت کے زمانے میں، آج کل کے زمانے میں نہیں، کیونکہ آج کل تو لائٹنگ کا زمانہ ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، تو برقعے کے اندر سے بھی آدمی دیکھ لیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے آدمی۔ تو آج کل کے زمانے میں، اس وقت کے زمانے میں اندھیرا، رات مغرب میں اندھیرا، کوئی اضافی لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا، کیونکہ چراغوں کے ذریعے وہ روشنی کی جاتی تھی، فجر میں بھی لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، مغرب اور عشاء میں بھی لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت بوڑھی عورت اگر نماز پڑھنے کے لیے جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ عورت ہے یا مرد ہے یا کیا صورتحال ہے، تو اتنا فتنے کا خوف نہیں تھا، تو اس لیے اجازت دی تھی امام ابو حنیفہ نے کہ بوڑھی عورت فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں جماعت کے لیے جا سکتی ہے، لیکن ظہر اور عصر میں چونکہ روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں فتنے کا خوف ہے، اس لیے جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن صاحبین نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھی عورت چاہے دن کو جائے یا رات کو جائے، اجازت ہے، کیونکہ بوڑھی عورت وہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، دن کو بھی جائے تو کسی نے بوڑھی عورت کی طرف کیا دیکھنا ہے، کسی نے بوڑھی عورت کو چھیڑ کے کیا کرنا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دن کو بھی جائے تو بوڑھی عورت کو لوگ کم ہی چھیڑتے ہیں، نہ چھیڑنے کے برابر ہے، تو اس لیے وہ جا سکتی ہے۔ لیکن جو ہمارے استاد مفتی صاحب جو تھے وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس جب یہ مسئلہ آیا، میرے پاس جب یہ دارالفتاح میں تھا بنوری ٹون میں، وہاں جب میرے پاس یہ مسئلہ آیا تو میں نے اس مسئلے کی تحقیق لکھی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس وقت کے زمانے میں تھا، جب اس وقت کے زمانے میں لوگ خالص تھے، نیک لوگ تھے، لوگوں کی نظروں میں حیا تھی۔ آج کل کے زمانے میں وہ لوگوں کی نظریں نہیں ہے، آج کل بوڑھی ہو یا جوان ہو، کوئی بھی عورت، دن ہو یا رات ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو، دن ہو یا رات ہو، آج کل رات بھی دن کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ رات کو بھی لائٹنگ شائٹنگ اور یہ وہ ہر چیز جو ہے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اب کچھ اخبارات کے اندر بھی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہم نے بھی اخبارات کے اندر واقع پڑھے کہ لوگوں نے مردوں کو نہیں چھوڑا، مردہ عورتوں کو نہیں چھوڑا، مردہ عورتوں کو قبر کے اندر سے نکال کے ان کے ساتھ زنا کیا، تو بوڑھی عورت جو ہے وہ کہاں سے چھوڑیں گے؟ تو اس لیے جو بیچارہ مجبور ہے اس کے لیے بوڑھی، اور جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بوڑھی اور جوان جو ہے وہ برابر ہے، تو اس لیے بوڑھی عورت کو بھی فتنے کا خوف ہے، تو یہ ہمارے استاد نے وہ تحقیق کی اور دارالفتاح نے اس فتوے کو صحیح قرار دیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ مہر لگائی اور اس کو بالکل درست قرار دیا کہ واقعتاً یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال آج کل پھر اور بھی جدید زمانہ آ گیا، کیمروں کا زمانہ آ گیا آج کل، استاد جی، اور ہاں جی استاد جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بازاروں کے لیے چھوڑتے ہیں عورتوں کو اور مسجد جانے کے لیے ان کو روکتے ہیں، یہ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ بازاروں کے لیے کون چھوڑتا ہے؟ ہم تو نہیں چھوڑتے بازاروں کے لیے، وہ تو خود چھوڑتی ہے نا بازاروں کے استاد لیے، جی وہ غیر خود جاتے ہیں۔ مقلدین کہتے ہیں، یہ غیر مقلدین یہی وہی میں کہہ کہتے رہا ہوں ہیں نا، کہ بازار جانے کے لیے جائز ہے اور مسجد میں جانا ناجائز، یہ کہاں سے ہو گیا؟ بازار جانے کے لیے کس نے اجازت دی؟ وہ خود ہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جائز ہے۔ مطلب یہ بہرحال کہ میں یہی بات کرنے جی لگا جی تھا، اصل اصول کے اصل مسئلہ کیا ہے، اجازت ہے یا نہیں اجازت؟ یہ تو میں نے کتاب کی تحقیق پیش کی اور میں نے اپنے استاد کی تحقیق پیش کی، ابھی ایک تحقیق باقی تھی کہ آپ نے سوال کر لیا۔ اب ایک تحقیق جو ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
کہ عورت جو ہے یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، اس طرح کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بازار کے بارے میں مسئلہ پوچھا یا کسی اس طرح کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ایک اصول بتلا دیا، اور اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل جو شریعت نے یہ اصول بنایا ہے یہ اسی وجہ سے بنایا کہ عورت کی عزت محفوظ ہو۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس میں عورت کی عزت محفوظ ہے وہ کر سکتی ہے، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ آج کل لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ عورت سکول کے اندر نوکری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو اگر سکول کے اندر عورت نوکری کرے اور اس کی عزت محفوظ ہے تو وہ کر سکتی ہے، جیسا کہ آج کل جدید زمانہ ہے نا، کیمروں کمرہ کا زمانہ ہے اور اتنا فاسٹ زمانہ ہے موبائل فون کا اور سوشل میڈیا کا کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتا، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ عورت کے اوپر جبر کر لیا جاتا تھا، تو آج کل وہ زمانہ نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہر وہ کام جس میں عورت کی عزت محفوظ ہے، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے وہ سکول کی نوکری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا کام ہو، اس میں عورت کی عزت محفوظ ہے تو وہ عورت کام کر سکتی ہے۔ جیسے اب ڈائیو بس کے اندر آپ دیکھ لیں گے عورتیں جو ہے وہ کنڈکٹر بنی ہوئی ہیں، اب اس کی عزت وہ لوگوں کے ساتھ میل جول ہے تو عزت محفوظ نہیں ہے، بے حیائی ہے تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سکول کے اندر جو ہے بعض جو ہے وہ بڑے بچوں کو پڑھانا اور اکٹھے بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا نظام اکٹھے بیٹھ کے جائز نہیں ہے، لیکن بعض سکول ایسے بھی ہیں جہاں الحمدللہ صحیح طریقے سے لڑکوں کا علیحدہ نظام ہے، لڑکیوں کا علیحدہ نظام ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی عورت سکول کے اندر پڑھانا چاہتی ہے تو وہ پڑھا سکتی ہے، ایسے ایسے سکول موجود ہیں جہاں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے پڑھا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو پڑھانا یا صرف لڑکیوں کو پڑھانا تو اس میں اس کی عزت محفوظ ہے تو وہ پڑھا سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا اصول، ہر وہ کام جس میں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے تو وہ عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ عالمہ بننے کے لیے ہمارے مدرسے میں بچیاں آتی ہیں، اب اگر تو ان کی عزت محفوظ نہیں ہے تو فرمایا ان کا عالمہ بننا جائز نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے صرف اپنی عزت کی حفاظت کریں، ان کا مدرسے کے اندر آنا جائز نہیں ہے اگر ان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اصول ہے، تو آج کل ہم اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے اعتبار سے جو ہے، میرے خیال سے آج کل جو ہے اگر عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے، عورتوں کے لیے ہمیں بھی علیحدہ سے مسجدیں بنانی چاہیے، علیحدہ سے جو ہے مصلے عورتوں کے لیے بنانے چاہیے، عیدین کے اوپر ہے ان کے لیے جگہ بنانی چاہیے، تاکہ کیونکہ عورت کی عزت آج کل تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیمروں کا زمانہ ہے، جدید زمانہ ہے، عورت کی عزت محفوظ ہی محفوظ ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں جی، عورت مدرسوں کے اندر ہمارے پاکستان میں اب ایک دو مدرسہ نہیں ہے، اب کتنے مدرسے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بچیاں پڑھتی ہیں، دینی ادارے ہیں ہمارے، صرف بریلویوں کو چھوڑ دیں، دوسروں کی اہل حدیثوں کو چھوڑ دیں، صرف دیوبند کے کتنے ادارے ہیں، اب وہ کتنے اداروں کے اندر بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، اور پھر کئی ادارے ایسے ہیں جہاں ان عورتوں کے محرم رشتہ دار لینے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر کئی ادارے ایسے ہیں جہاں وہ بچے جو ہے جو قریب قریب کی ہیں وہ خود ہی آ چلی جاتی ہیں، ان کو کوئی محرم رشتہ دار لینے کے لیے نہیں آتا، جو مدرسے کے پڑوس کے اندر رہتی ہیں قریب قریب میں، وہ عورتیں جو ہے وہ خود ہی مدرسے کے اندر چلی جاتی ہیں اور خود ہی گھر چلی جاتی ہیں۔ تو جب اس چیز کی اجازت ہے تو پھر تو نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ بہرحال اصول جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، جو والد صاحب کا استاد جی اصول تھا۔ ہاں جی، تو پھر صحابہ کرام کا عمل بھی تو ہمارے لیے ہو جاتا ہے نا، تو عبداللہ ابن عمر تو اپنی ہاں جی، بیوی کو نہیں چھوڑتے تھے اس کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ متبع سنت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی، ہاں جی، امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں جس طرح آج کل دیکھتی ہوں عورتوں کو جیسے وہ باہر نکلتی ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیتے، اب ان حدیثوں کا پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ بھی تو ہمارے لیے ہو جاتا ہے، پھر کس پہ عمل ہونا چاہیے، جائز کس کو کہا جائے گا؟ اچھا ایک منٹ، جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان کے لیے ان کے گھر ہی بہتر ہے، ان کے لیے جو ہے فرما رہا ہے کہ ان کے گھر ہی بہتر ہے۔ اچھا جی،
بہرحال اگر اس چیز کو ہم نماز کے لیے کہیں پھر تو آپ کی بات سے جو ہے یہ مدارس کے اندر آنا جانا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ممانعت ہو جائے گی. زمانے کے اعتبار سے جو ہوتا ہے نا ہر چیز کا جو ہے وہ ایک زمانہ بھی ہوتا ہے. زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. زمانے کے اعتبار سے وہ اجماع اور قیاس جو ہے یہ ہمارے پاس دو جو بڑی دلیلیں ہیں وہ ہے ہی اس وجہ سے تاکہ زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں. ہر زمانے کا الگ الگ مسئلہ. اس وقت کے زمانے میں یہ جدید سیکورٹی کے آلات اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو آج کل کے زمانے میں تو یہ ساری سیکورٹی کے آلات اور یہ چیزیں ساری موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں تو استاد جی صحابہ کرام امی عائشہ سے مسئلہ پوچھنے بھی تو جاتے تھے. ہاں جی ہاں جی میں اس کو دیکھ لیں. میں نے تو والد صاحب کا اصول آپ کو بتایا کہ والد صاحب سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا بس یہ ذہن میں تو اشکال آیا انہوں نے میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. ہاں بالکل اشکال تو آپ کا بجا ہے لیکن میرا جو والد صاحب کی سوچ تھی جو بڑوں کی سوچ تھی اب یہ اہل حدیث فتنہ جو ہے یہ ہمارے فتنہ تو ہم ان کو کہیں یا نہ کہیں ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتے. بہرحال یہ جو انہوں نے ترقی کی ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور انہوں نے جو ترقی کی ہے اس کی اصل وجہ جو آپ سوچیں گے نا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر محنت کی ہے. انہوں نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بلایا. پھر عورتوں کو آپ دیکھ لیں پاکستان میں بہت کم مساجد ہیں اہل حدیثوں کی لیکن جہاں بھی ہے بہت مضبوط ہے کیونکہ عورت کی پاور جو ہے وہ مرد سے زیادہ مضبوط ہے. اور عورت کی اب ایک عورت اگر اہل حدیث بنتی ہے تو وہ سارا کنبہ اہل حدیث ہی ہے. اس کے 5 بچے تو 5 اہل حدیث ہے. تو اب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اہل حدیثوں میں ہوئی تھی. میرے سارے ماموں اہل حدیث میرا ساری خالہ اہل حدیث نانا جو ہے وہ سارے اہل حدیث مکمل کٹڑ اہل حدیث. ایسے نہیں کہ چھوٹے موٹے کٹڑ اہل حدیث. تو اب انہوں نے جو محنت کی اصل عورتوں کے اوپر محنت کی اور بچوں کے اوپر محنت کی جس کی وجہ سے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو آج کل پھر علماء نے جو ہے اس کے اوپر یہ کیا ہے کہ دن کے کام ہے نا سارے. تو اگر عورتوں کو ہم مسجد سے روک دیں گے تو آج کل پھر آپ کے سامنے ہی ہے عورتوں کے حالات آپ کے سامنے ہی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر ان کو سیکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. پہلے زمانے کی شیخ زکریا صاحب کے وہ جو عورتیں تھیں 15 سپارے پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ ہو جاتا تھا. آج کل ہمارے مولوی عباد اللہ صاحب بیان کرتے عورت کا زیادہ سارا دن جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے. آدھے سے زیادہ دن عورت کا کچن میں گزرتا ہے. گھر کے کام کاج اور وہ عبادات اور وہ کام کا موقع ملتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کی پرورش آپ دیکھ لیں کہ آج کل کے زمانے میں بچوں کی پرورش بھی پھر ایسی ہو رہی ہے. جو ماں نے سیکھنا ہے کرنا ہے وہی آگے بچے نے کرنا ہے نا. جب ماں نے سارا دن وہ کچھ دین سے دور ہے تو باپ جتنا مرضی کر لے وہ اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کو قریب کرنے کے لیے ان کو جوڑنے کے لیے ان کو دین کا علم سیکھنے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. عورتوں کے اندر دین کی محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری تبلیغ کی جماعتیں جاتی ہیں اب اس کے اندر بھی کئی مسائل ہیں. اب وہ عورتیں جو فارغ ہیں وہ تو جماعت میں جا سکتی ہیں لیکن جو عورتیں بچے والی ہیں جن کے 2 بچے ہیں دودھ پیتا بچہ ہے یا دوسرا بچہ ہے اب وہ عورت جماعت میں بھی نہیں جا سکتی. تبلیغ والوں نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بھئی ایسی عورت جو ہے وہ جماعت میں نہیں جا سکتی بچوں کو لے کر نہیں جا سکتی. اب وہ آدھی عورتیں تو یہیں سے رہ گئی کیونکہ ہر عورت کے تو بچے ہیں کسی کے 2 بچے کسی کے 3 بچے ہیں. آدھی عورتیں یہیں سے رہ گئی وہ تبلیغ میں جانے کی حال ہی نہیں ہے کیونکہ بچے ہیں بچے چھوڑ کے جا نہیں سکتے. تو اب وہ کہاں سیکھیں دین کے لیے وہ کہاں علم حاصل کریں. تو ایک عورت تو وہ محنت نہیں کر سکتی کیونکہ عورت جو آپ کو پتہ ناقصات العقل ہے تو عورتیں بہت کم ہیں جو اس طرح عورتوں کے اوپر محنت کریں. تو اس لیے مرد جو ہے جو اللہ رب العزت نے مرد کو سمجھانے کی طاقت دی ہوئی ہے اور یہ ساری طاقت دی ہوئی ہے وہ عورت کو نہیں دی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے میرے اندازے سے کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہے. علماء کا بھی اس کے اوپر آج کل کے زمانے میں اتنی سختی نہیں ہے. باقی انشاءاللہ ہم کوئی تھوڑی سی اور تحقیق کر لیتے ہیں مزید جو ہے کہ تبلیغی علماء جو ہے اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا. جی لیکن اگر فتنے کا خوف ہے اگر کوئی بھی عزت کا خوف ہے تو پھر تو میں نے آپ کو بتا دیا پھر تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. پھر تو قرآن کا علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اصول میں نے آپ کو بتلایا. اب اصول کے اوپر آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے اجازت نہیں دی جواز کی میں نے صرف اصول بتلایا. جی استاد جی سمجھ گیا آپ کی بات.
जैसे मजलिस अहरार वाले जो है वो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालते हैं ताकि कादियानियों को हाँ जी, मुसलमान किया जाए। अभी हाँ जी, वो हाँ जी। 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है वो मकसद कोई वो विलादत का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि दावत आम है हाँ, सबको चनाब नगर के अंदर, ताकि कादियानियों को जो है दावत दी जाए खुली इस्लाम कबूल करें। अच्छा, सबसे बड़ी बात अभी ये आपने जी बात जी कर दी। सबसे बड़ी बात अभी अफगानिस्तान में देखने दी। अफगानिस्तान में अगर वो ये पाबंदी लगा देते हैं कि भाई औरतों का घर से निकलने की इजाजत नहीं है, मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, तो आज पूरी दुनिया उसको तस्लीम न करती। आज उन्होंने जो तरतीब चल रही थी वही तरतीब चलाई, कोई रद्दो बदल नहीं किया, कोई सख्ती नहीं की, कोई रद्दो बदल नहीं किया। वो औरतें वैसे ही जा रही हैं, स्कूल कॉलेजों में जा रही हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, अगर औरत का मस्जिद में जाना नमाज के लिए इजाजत नहीं है ना, फिर आपके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। फिर औरत पढ़ा भी नहीं सकती। आजकल हमारे दीनदार बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान, उनकी बेटियां, उनकी बीवियां जो है वो स्कूलों के अंदर पढ़ा रही हैं, स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी जवान बेटियां हैं और वो कॉलेजों के अंदर पढ़ रही हैं, तो फिर तो किसी की भी इजाजत नहीं मिलेगी आपको। हालांकि स्कूल की तालीम वो फर्ज आयन नहीं है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, पढ़ाना वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ये नमाज मस्जिद के अंदर बयान सुनना, नमाज ये बड़ी ये दीन का काम है। जब नमाज की इजाजत नहीं है तो फिर किसी काम की भी इजाजत नहीं है। तो ये हम थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा ताज्जुब का शिकार होते हैं। स्कूल के अंदर हमारे उलमा की बेटियां, जवान बेटियां जा रही हैं, कुछ छोड़ने के लिए गाड़ी लगवाई हुई है, अब वो गाड़ी के अंदर ही जा रही हैं, गाड़ी के अंदर ही पढ़ के आ रही हैं। बीवियां जो है उलमा की हैं, बड़े बड़े उलमा की बीवियां स्कूल के अंदर पढ़ाने जा रही हैं। मौलवी साहब छोड़ के भी नहीं आ रहे हैं, मौलवी साहब ने जनाब से रक्षा लगवाया हुआ है और वो रक्षे के ऊपर ही बैठ के जाती है, पढ़ा के आ जाती है। जब मस्जिद में नमाज की बारी आती है तो फिर इजाजत नहीं है। भाई स्कूल के अंदर पढ़ाने की इजाजत है तो फिर नमाज की भी तो इजाजत होनी चाहिए। जी जी और स्कूल के अंदर या तो फिर सब जगह उसको जायज करार दो, सब जगह उसको हराम करार दो। स्कूल के अंदर जाना भी जायज नजायज, इल्म हासिल करना भी नजायज, मदरसे के अंदर जाना भी नजायज, स्कूल की तालीम हासिल करना भी नजायज, डॉक्टर बनना भी नजायज, इंजीनियर बनना भी नजायज। आजकल मेरे एतबार से ना बड़े बड़े तबलीगी, बड़े बड़े मुफ्तियान वो अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ कम और दुनिया की तालीम की तरफ ज्यादा उन्होंने अपने बच्चों को लगाया हुआ है। बच्चियों को और बच्चों को स्कूल की तालीम ज्यादा, किस कोई डॉक्टर बनाने के चक्करों में है, कोई इंजीनियर बनाने के चक्करों में है, कोई किस चक्करों में है। तो फिर तो हर जगह बहुत सारे मसाइल का दरवाजा खुल जाएगा। तो इसलिए इतनी सख्ती इस मामले में नहीं है आजकल के एतबार से, क्योंकि आजकल औरत की इज्जत महफूज है। जदीद जमाना है, मोबाइल, औरत वीडियो बना ले और जदीद जदीद आलात अपनी गाड़ी के अंदर है, महफूज है, कोई छेड़ नहीं सकता। अपनी गाड़ी के अंदर जाए, सुकून से अपनी गाड़ी के अंदर आए। और है रोशनी का इंतजाम हर जगह, रात को भी दिन होता है। लाहौर के अंदर चले जाओ तो रात को भी दिन होता है, कैमरे लगे हुए हैं, इशारे और सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतजाम होता है। स्कूलों के अंदर भी, इधर उधर भी, हर जगह जो है ना बेहतरीन इंतजाम होता है। तो इसलिए उसूल जो ये मद्देनजर रखना चाहिए। जिन इलाकों में औरत की इज्जत महफूज, अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पहला जमाना है, उसूल जहन में होगा तो वो आपके लिए आसानी होगी। जिन इलाकों में औरत की इज्जत महफूज नहीं है, वहाँ औरत के लिए नमाज तो दरकिनार, औरत के लिए इल्म हासिल करना, कुछ भी बाहर निकलना जायज नहीं है। और जहाँ औरत की इज्जत महफूज है वहाँ वो औरत जो है पढ़ा भी सकती है, स्कूल में पढ़ भी सकती है, स्कूल की तालीम हासिल भी कर सकती है, कुरान की तालीम भी हासिल कर सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, फिर आगे डॉक्टर बन के आगे ऑपरेशन भी कर सकती है, वो नर्स भी बन सकती है डॉक्टर के, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर नर्स भी बन सकती है अगर उसकी इज्जत महफूज है। तो ये उसूल जहन में हो आपके। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि साथियों व को बरकातहू। उस्ताद जी याद कराना था कि आज शब जुम्मा है। हाँ जी, हाँ जी, वो याद हमने पहले ही करवा दिया था। जी जी। वो सबक के शुरू में याद करवा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। वो